بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ واسع علیم۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم مسلمان بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اس کا یہ فضل ہے، اس کا احسان ہے کہ آج کے اس پرفتن دور کے اندر ہم اس کے دین کے غلبے کی جدوجہد کو لے کر چل رہے ہیں، اس کے لیے یہاں مل بیٹھتے ہیں، سوچ بچار کرتے ہیں، اس حوالے سے بات کرتے ہیں، قرآن و سنت کی روشنی میں اس جدوجہد پر نگاہ ڈالتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں تا دم مرگ اس مقصد پہ استقامت دے اور اسی راہ پہ قائم رکھے۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ المائدہ کی آیت نمبر 54 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے۔ اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ اے ایمان والو، جو تم میں سے اپنے دین سے پھر جائے گا، یا اگر تم اپنے دین سے پھر جاؤ گے تو اللہ ایک ایسی قوم کو لے آئے گا کہ جو اللہ سے محبت کرتی ہوگی اور اللہ اس سے محبت کرتا ہوگا، اور جو آپس میں نرم دل ہوں گے، مومنین پر نرم دل ہوگی اور کفار کے لیے بڑی سخت ہوگی۔ جو اللہ کی راہ میں جدوجہد کرنے والی ہوگی اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈرے گی۔ یہ اللہ کا فضل ہے، وہ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے، اور اللہ بڑا واسع ہے اور علم والا ہے۔ دوستان محترم، اس آیت مبارکہ میں جو بنیادی موضوع ہے وہ ارتداد کے حوالے سے ہے کہ مرتد ہونا اللہ کے ہاں کیا ہے، اللہ کے ہاں دینداری کیا ہے، اور اللہ کے ہاں دین سے پھرنا کیا ہے۔ اللہ کے ہاں دیندار لوگ کون ہیں اور اللہ کے ہاں دین سے پھرنے والے لوگ کون ہیں۔ ایک تو یہ اس آیت مبارکہ کا موضوع ہے، اور پھر ساتھ ہی کہ اللہ کو کس قسم کی قوم درکار ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کس قسم کے لوگ درکار ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کیا چاہتا ہے کہ کسی قوم کے اندر کیا صفات ہونی چاہیے، یعنی اللہ کو کیسی قوم مطلوب اور مقصود ہے، وہ ہم اس آیت مبارکہ کی روشنی میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے تو جو ہمارے معاشرے میں دینداری کا جو معیار ہے، ہمیں جو بتایا جاتا ہے کہ اللہ کو کیسے لوگ درکار ہیں، جو محنتیں ہمارے معاشرے میں ہو رہی ہیں، ان میں وہ چیزیں نظر نہیں آ رہی جو اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کی۔ جو قوم پہ محنت ہو رہی ہے، مثال کے طور پہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ دینداری یہ ہے کہ ساری قوم نمازی روزے دار ہو جائے، اور بڑی بڑی جماعتیں موجود ہیں جو قوم کو نمازی روزے دار بنانے میں لگی ہوئی ہیں۔ کیوں لگی ہوئی ہیں؟ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہی دینداری ہے، اور ایسی ہی قوم اللہ کو مطلوب ہے جو نماز روزے کی پابند ہے۔ اسی طرح معاشرے میں لوگوں کے اخلاقیات کو
संवारने के हवाले से उन्हें अखलाकियात की उस मेराज पे पहुंचाने के लिए भी जदोजहद हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि वो लोग भी यही समझते हैं कि अल्लाह को जो कौम मतलूब है वो सिर्फ अखलाकियात की पाबंद होगी, वो इखलाकी लिहाज से बरतर होनी चाहिए, इसलिए वो कौम के अखलाकियात को बेहतर करने की जदोजहद हमारे माशरे में हो रही है। इसी तरह दोस्तान मोहतरम, एक सूफियाना अकीदा है, तसव्वुर है कि लोग अपने आप को रगड़ने मांझने में लगे हुए, यानी तज़किया नफ्स में लगे हुए हैं। वो जाहिद बनना चाहते हैं, पारसा बनना चाहते हैं, मुत्तकी बनना चाहते हैं, और उन्होंने रूबानियत इख्तियार कर ली। क्यों इख्तियार कर ली? क्योंकि वो भी ये सोच रखते हैं कि शायद यही दीनदारी है और अल्लाह को इसी किस्म के लोग मतलूब। तो दोस्ताने मोहतरम, ये आयत मुबारका बता रही है कि अल्लाह के यहां ना दीनदारी का ये म्यार है और ना दीन से फिरने का ये म्यार। जो अल्लाह तबारिक व तआला ने इस आयत मुबारका में फरमाया है कि अगर तुम दीन से फिर जाओगे, ज़िम्नन यहां पे अर्ज करता चलूं कि खिताब मोमिनीन से है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू। तो कोई भी शख्स इस गलतफहमी में मुब्तला ना रहे कि वो तो इर्तिदाद का शिकार नहीं हो सकता, वो तो मुर्तद नहीं हो सकता। अगर कुरूने उला में जिन लोगों से ये खिताब है उनको ये मुखातब करके कहा जा रहा है कि वो अगर अपने दीन से फिर सकते हैं तो आज हम भी फिर सकते हैं, लिहाजा हमें अपना एहतसाब करना होगा। यानी ये हम इस गलतफहमी में ना रहें कि हम तो कभी दीन से फिर ही नहीं सकते। तो फरमाया कि जो लोग अपने दीन से फिर जाएंगे, यानी दीन से कैसे फिरेंगे, आयत का मजमून बता रहा है। जो चार चीजें अल्लाह तबारिक व तआला ने इस आयत मुबारका में बयान की, वो अल्लाह के नजदीक वो दीनदारी है, उन चीजों पे कारबंद रहना, दीन पर कायम रहना है, और इन सिफात का हामिल ना होना किसी कौम का, इन चार चीजों का कारबंद ना होना, दीन से फिर जाना। इसीलिए तो अल्लाह तबारिक व तआला ने फरमाया कि मैं एक ऐसी कौम ले आऊंगा कि जो अल्लाह से मोहब्बत करती होगी, अल्लाह उससे मोहब्बत करता होगा। पहली चीज आ गई कि जो लोग अल्लाह को मतलूब हैं, जो कौम मतलूब है, जिस कौम में जो चीज नहीं होगी और अल्लाह उस कौम को रिप्लेस करके जो कौम लाएगा, उसमें सबसे पहली सिफत क्या होगी कि वो अल्लाह से मोहब्बत करते होंगे और अल्लाह उनसे मोहब्बत करता होगा। अब ये क्या ज़बानी कलामी दावा काफी है मोहब्बत का? यानी हम तो सब ये कहते हैं कि हम ही अल्लाह की चहेती कौम है, हम बड़े लाडले हैं, हम तो अल्लाह से मोहब्बत करने वाले। हर शख्स ये दावा करता है, हर कलमा पढ़ने वाला शख्स जो अपने आप को मुसलमान कहता है, उसका ये दावा है कि वो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत रखता है। लेकिन पता कैसे चले कि ये वाकईतन वो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत रखता है, उसका ये दावा दुरुस्त है? कैसे पता चले कि वो अल्लाह से मोहब्बत करता है और अल्लाह उससे मोहब्बत करता है? किसी कौम का पैमाना क्या है, क्या म्यार है जिससे पता चले कि वो कौम अल्लाह से मोहब्बत करती है और अल्लाह उस कौम से मोहब्बत करता है? तो इसका जो अमली मजहर है इस दो तरफा मोहब्बत का, वो भी अल्लाह तबारिक व तआला ने बता दिया। फरमाया, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह। यह है दो तरफा मोहब्बत। इनसे फरमा दीजिए कि अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो मेरी इत्तबा करो। ये किसने फरमाया? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या होगा? अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा। तो ये जो किसी कौम का अल्लाह से मोहब्बत करना और अल्लाह का उससे मोहब्बत करना, उसके लिए क्या चीज लाजिम ठहरी? इत्तबाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो क्या बात समझ में आई कि अगर आज हमारी कौम इत्तबाए रसूल नहीं करेगी तो अल्लाह एक ऐसी कौम को ले आएगा जो इत्तबाए रसूल करेगी। गोया इत्तबाए रसूल ना करना दीन से फिरने में यह पहला काम हो गया। बाकी तीन चीजें मैं आपके सामने रखूंगा इस आयत में जो बयान हुई है। सबसे पहली चीज जो अल्लाह को मतलूब है
جو مقصود ہے کسی قوم کے اندر، وہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ وہ اتباع رسول کرے، تب اللہ اس قوم سے محبت کرے گا اور وہ قوم اللہ سے محبت کرنے والی کہلا سکتی ہے، اس کے علاوہ دعوے کا کوئی اعتبار۔ تو سب سے پہلی چیز آ گئی اتباع رسول۔ اب آج اپنی قوم کی حالت دیکھیں، ہر شخص کچھ جزیات کو لے کے بیٹھا ہوا ہے۔ یہاں پہ بات قوم کی ہو رہی ہے، اجتماعیت کی حیثیت سے ہو رہی ہے، تو ہم جزیات کو پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اگر کسی شخص نے کچھ داڑھی بڑھا لیا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ اس نے اتباع رسول کا حق ادا کر دیا۔ اگر کسی نے پانچے ٹخنوں سے اوپر کر لیے تو وہ سمجھتا ہے کہ بس اس نے اتباع رسول کا حق ادا کر دیا۔ اگر کسی نے مسواک کر لی تو وہ سمجھتا ہے کہ بس وہ اتباع رسول کر رہا ہے، اس نے اتباع رسول کا حق ادا کر دیا۔ دوستان محترم، یہ اتباع رسول نہیں ہے، یہ تو جزیات ہیں، اور جزیات میں اس روئے زمین پر کوئی ایک شخص بھی ایسا نہیں ہے جو کہے کہ وہ تمام جزیات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتا ہے، ممکن ہی نہیں۔ اتباع مقصود ہے کل کی۔ اتباع رسول بنیادی طور پہ ہے کیا؟ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا جو مقصد تھا، جو آپ کی جو زندگی کا جو 23 سالہ آپ کی نبوی زندگی ہے، اس کا جو مجموعی رویہ تھا، اس کو اختیار کرنا اتباع رسول ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو 23 سالہ نبوی زندگی ہے، اس کا جو مجموعی رویہ ہے، اگر آپ کی زندگی بھی اس مجموعی رویے کی عکاس ہے تو آپ اتباع رسول کر رہے ہیں۔ اگر کوئی قوم اس کی زندگیوں میں وہی 23 سالہ نبوی زندگی جس مقصد کے لیے تھی، اگر کسی قوم کی زندگی میں وہ مقصد نہیں ہے، اور کسی قوم کا مجموعی رویہ وہ نہیں ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ نبوی زندگی کا تھا، تو وہ قوم یہ دعویٰ نہیں کر سکتی کہ وہ اتباع رسول کر رہی ہے۔ دیکھ لیں آج 1.5-2 ارب مسلمان سب ان جزیات کو لے کے کہہ رہے ہیں کہ وہ اتباع رسول کر رہے ہیں، لیکن اللہ کو ایسے لوگ مطلوب نہیں ہیں، یہ جزوی اتباع مطلوب نہیں ہے، مقصود نہیں ہے۔ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی کا مقصد تھا، جو مشن تھا، جسے ہم کہتے ہیں غلبہ دین حق، اقامت دین، دین کو تخت پہ لانا، شریعت کا نفاذ، بہت سی اصطلاحات ہیں اس کے لیے۔ ہمیں بھی اگر ہماری زندگیوں میں وہ مقصد نہیں ہوگا اور اس مقصد کے حصول کے لیے جدوجہد نہیں ہوگی، تو باقی سارے کام کرنے کے باوجود ہم اتباع رسول سے محروم رہیں گے۔ اگر ہم اس مشن کو چھوڑ دیں گے، اس مقصد کو چھوڑ دیں گے جس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال جدوجہد، اپنا مال لگایا، اپنا وقت لگایا، اپنی توانائیاں صرف کی، اپنی صلاحیتیں لگائیں، گھر بار چھوڑا، بیوی بچوں کو چھوڑا، وطن کو چھوڑا، اگر وہ مشن اور مقصد ہماری زندگیوں سے نکل جائے تو پھر اتباع رسول کسی چیز کا نام نہیں رہتا۔ تو سب سے پہلی چیز، جو قوم اتباع رسول نہیں کر رہی، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے نظام مصطفیٰ کو تخت پہ لانے کی جدوجہد نہیں کر رہی، غلبہ دین حق کے لیے جدوجہد نہیں کر رہی، وہ قوم اللہ کے ہاں مطلوب اور مقصود نہیں۔ ایسے لوگ دیندار نہیں ہو سکتے۔ اتباع رسول نہ کرنا یہ دین سے پھرنا، پہلی چیز اللہ نے بتا دی۔ یہ کریں گے تو وہ اللہ سے محبت کر رہے ہیں اور اللہ ان سے محبت کر رہا ہوگا، صرف یہ ایک عملی مظہر ہے اتباع رسول، ورنہ صرف دعویٰ ہے۔ اگر یہ نہیں کریں گے تو اللہ ایک ایسی قوم لے آئے گا جو اتباع رسول کرے گی۔ تو یہ پہلی چیز دین سے پھرنے والوں کے بارے میں کہی گی کہ جن لوگوں میں یہ صفت نہیں ہوگی، جو اس کام کو چھوڑ دیں گے، تو اللہ ایسی قوم کو لے آئے گا جو یہ کام کرے گی۔ اب دوستان محترم، جو دوسری چیز اس حوالے سے فرمائی کہ وہ مومنین پر آپس میں وہ لوگ نرم دل ہوں گے اور کفار کے لیے سخت ہوں، تو کیا پتا چلا کہ خدا کو کیسی قوم مطلوب ہے؟
خدا کے ہاں دین پر قائم رہنے والے کون ہیں؟ کہ وہ لوگ جو آپس میں نرم دل ہوں، ایک دوسرے سے محبت کرنے والے ہوں، اور کفار پر سخت۔ یہ خدا کے ہاں، رب کے ہاں دینداری ہے۔ اور جس قوم میں یہ صفت نہیں ہے، اللہ فرما رہا ہے کہ میں کسی اور قوم کو لے آؤں گا جس میں یہ صفت ہو۔ گویا جو لوگ آپس میں نرم دل نہیں ہیں، ان کے درمیان محبت و اخوت نہیں ہے، ان کے درمیان وحدت نہیں ہے، اور وہ کفار پر سخت نہیں ہے، وہ اپنے دین سے پھر چکے ہیں۔ ایسے لوگ جتنے مرضی تہجد گزار بن جائیں، جتنے مرضی اخلاقیات کے درس دیتے پھریں، جتنا مرضی اپنا تزکیہ نفس کرتے پھریں، اللہ کے یہاں یہ لوگ مطلوب نہیں۔ ان کے ان سارے اعمال کے باوجود اللہ ایسے لوگ لے آئے گا جو آپس میں نرم دل ہوں گے، جو کفار پہ سخت ہوں گے۔ آج دوستان محترم اپنے پھر معاشرے کی حالت دیکھ لیں۔ کیا ہم آپس میں نرم دل ہیں؟ کیا ہمارے درمیان محبت و اخوت نام کی کوئی چیز ہے مسلمانوں کے درمیان؟ کیا ہم کفار پہ سخت ہیں؟ کفار کتنا ظلم کر رہے ہیں ہمارے مسلمان بھائیوں پہ، اور ہم تو ان کے ساتھ ملتے بیٹھتے ہیں، اٹھتے ہیں خوشی سے۔ ہم تو ایک دوسرے پہ ظلم کر رہے ہیں۔ یہ قوم الٹی چل رہی ہے، آپس میں سخت ہیں، کفار پہ نرم دل۔ تو ایسی قوم کو اللہ بدل کے ایسی قوم لے آئے گا جو آپس میں نرم دل ہوں گے اور کفار پہ سخت ہیں۔ گویا جو آج ہماری قوم کی حالت ہے، ایسی قوم اللہ کو مطلوب نہیں ہے، مقصود نہیں ہے۔ ہمیں اپنی اصلاح کرنا ہو۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم دیندار بن جائیں، واپس دین کی طرف لوٹ آئیں، اور اللہ کی مطلوب اور مقصود کون بن جائے جو اللہ کو درکار ہے، تو ہمیں اپنے اندر یہ صفت پیدا کرنا ہوگا۔ آپس میں نرم دل ہونا ہوگا، کفار پہ سخت ہونا ہوگا۔ آخر آج کیا وجہ ہے؟ کیوں ہمارے دل پھٹے ہوئے ہیں؟ ہم کیوں آپس میں، ہمارے درمیان الفت نہیں رہی، محبت نہیں رہی، مودت نہیں رہی، اخوت نہیں رہی؟ اس کی ایک بنیادی وجہ کہ ہم نے اتباع رسول ترک کر کے ہم مغرب کی اتباع کر رہے ہیں۔ یہ چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ اگر ہم اتباع رسول کرتے تو ہمارے درمیان محبت ہوتی، اخوت ہوتی، وحدت ہوتی۔ ہم نے مغرب کی اتباع کی، مغربی مفکرین سے ایک فکر مستعار لی، ہم ان کی اتباع کر رہے ہیں اس وقت۔ کیا نتیجہ نکلا؟ کہ ہم منتشر الافکار ہو گئے، ہم متعدد گروہوں میں تقسیم ہو گئے۔ اس مغرب سے مستعار لیے ہوئے نظام نے ایک ہی گھر کے اندر بھی تفریق ڈال دی۔ اگر باپ پی ٹی آئی میں ہے اور بیٹا نون لیگ میں ہے تو ایک فطری سی بات ہے کہ ان کے درمیان نفرت پیدا ہو۔ اگر ایک بھائی ایک فرقے سے ہے، دوسرا دوسرے فرقے سے ہے، تو یہ فطری سی بات ہے کہ ان کے اندر نفرت پیدا ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اگر خدا بھی دو ہوتے، یہ ہمارے مسلمان پتہ نہیں کیسا دعویٰ لے کے بیٹھے ہیں، کیا یہ خدا سے زیادہ صفات کے حامل ہیں؟ جو اس رب نے فرمایا کہ اگر خدا بھی دو ہوتے تو ان کے درمیان تصادم ہوتا اور اس کائنات کا نظام درم برم ہو جاتا۔ تو یہ جتنا ہمارا آپس میں کلیش ہے، یہ جتنی نفرت پیدا ہو چکی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم تقسیم ہیں، ہمارے اندر دوئی آ گئی ہے۔ ہم اس ایک نبی کے امتی ہیں، اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی اتباع کرتے تو یہ ہمارے درمیان یہ نفرتیں پیدا نہ ہوتی۔ تو آج یہ ہماری قوم، یہ جو نظام آج ہمارے اوپر مسلط ہے، اور مسلط کیا ہے؟ ہم نے خود اختیار کر رکھا ہے۔ اس وجہ سے آج گھر گھر میں ہم تقسیم ہو چکے ہیں۔ تو اگر ہم خدا کی مطلوب اور مقصود قوم بننا چاہتے ہیں، اور ہمارے اکابرین بھی خصوصاً، اگر وہ اس قوم کو خدا کی مطلوب اور مقصود قوم بنانا چاہتے ہیں تو خدا را اس حق کی دعوت کی طرف آؤ، انہیں یہ چیزیں ان کے اندر پیدا کرو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ کسی قوم کے لیے مجھے مطلوب ہے اور مقصود ہے۔ دین کے اندر دعوت ہی اس چیز کی ہے۔ جن چیزوں کے پیچھے آپ لوگ پڑے ہوئے ہیں، پتہ نہیں اس قوم سے آپ لوگ کیا چاہتے ہیں، کتنے نمازی روزے دار بنانا چاہتے ہیں اس کو، اس کا کتنا تزکیہ نفس کرنا چاہتے ہیں، اس کو اخلاقیات کی پتہ نہیں کس سطح پہ آپ لے کے جانا چاہتے ہیں۔ یہ خدا کے یہاں مطلوب اور مقصود نہیں ہے۔ یہ چیز
خدا کو جن صفات کی حامل قوم مطلوب ہے آپ تو اس کی بات ہی نہیں کرتے، اتباع رسول کی بات آپ نہیں کرتے، آپ آپس میں وحدت محبت اور اخوت کی بات نہیں کرتے، جو کرنے والی بات ہے، جو قوم کے اندر پیدا کرنے والی چیز ہے، جن چیزوں کے پیچھے آپ لگے ہوئے ان کی تو ضرورت ہی نہیں، وہ آپ جتنا مرضی کرتے جائیں۔ یہ جو 4 کام اس آیت مبارکہ میں بتائے گئے ہیں، اگر قوم کی اصلاح ان 4 کے اوپر نہیں ہوگی تو آپ نہ دیندار بن سکتے ہیں، نہ خدا کے ہاں مطلوب قوم بن سکتے ہیں، جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ میں ایسی قوم لے آؤں گا جس کے اندر یہ صفات ہوں۔ تو اس قوم کے اندر تو نہیں ہے، ان کی کوئی بات ہی نہیں کرتا، نہ اس طرف کوئی آنے کو تیار۔ ہم اول دن سے یہ دعوت رکھ رہے ہیں کہ اسلام کے اندر وحدت محبت اور اخوت کی تعلیم ہے۔ اسلام میں 2 یا 2 سے زائد باتوں کا تصور نہیں ہے، الٹا اس دعوت کی اکابرین کی طرف سے مخالفت ہوتی ہے۔ جو چیزیں قوم کو اٹھانے کے لیے ہیں، قوم کی دنیاوی اور اخروی نجات کے لیے ہیں، جب ہم اس کی طرف بلاتے ہیں خود تو آپ دعوت دیتے نہیں ہیں اس کام کی طرف۔ آپ جو دعوت قوم کے سامنے رکھ رہے ہیں وہ دعوت اسلام میں نہ کبھی پہلے تھی، نہ آج ہے، نہ آئندہ ہوگی، نہ اس سے کوئی قوم پہ فرق پڑے گا اور نہیں پڑ رہا، اور نہ اس سے وہ قوم، ہماری قوم خدا کی مطلوب اور مقصود قوم بنے گی، اور نہ ہی ایسے لوگوں کو دیندار کہا جا سکتا ہے اس آیت مبارکہ کی روشنی۔ تو پھر یہ کن کاموں میں آپ لگے ہوئے ہیں؟ اور ہم جب بات کرتے ہیں کہ آؤ وحدت اختیار کر لیں، اسلام میں وحدت کی تعلیم ہے تاکہ ہم بھائی بھائی بن جائیں، ہمارے درمیان محبت پیدا ہو، اخوت پیدا ہو، تو آپ الٹا اس کی مخالفت کرتے ہیں۔ اب اس کی کیا صورت ہے؟ ہم صرف بات نہیں کرتے وحدت امت کی، بہت سے لوگ دعویٰ لے کے اٹھے ہوئے ہیں لیکن انہوں نے قوم کو مزید تقسیم کر دیا۔ ہم تو عملی لائے عمل بھی رکھ رہے ہیں قوم کے سامنے کہ اس کی صورت کیا ہوگی، تو وہ ہے امت مسلمہ کی تشکیل نو۔ سوائے اس کے آپ مسلمان بھائیوں کو وحدت کی لڑی میں نہیں پرو سکتے، اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے۔ جو بھی طریقہ آپ اختیار کریں گے وہ مصنوعی ہوگا۔ واحد یہی اللہ ہے، امت مسلمہ کی تشکیل نو۔ اس حوالے سے ہم ڈیٹیل سے تفصیل سے گفتگو کرتے آ رہے ہیں کہ بھائی یہ جو جماعتیں آپ نے قائم کر رکھی ہیں یہ مختلف، جس کی وجہ سے آج گھر گھر میں نفرت ہے، چاہے وہ مذہبی ہیں چاہے وہ سیاسی ہیں، یہ جو تفرقہ ہے اس سے باہر نکلو، واپس امت مسلمہ کے پلیٹ فارم پہ سب اکٹھے ہو جاؤ۔ کیوں اسی پلیٹ فارم پہ کیوں اکٹھے ہو جاؤ؟ کیونکہ یہ ہم سب کی مشترکہ میراث ہے۔ جو چیزیں ہمارے درمیان متفقہ ہیں، مشترکہ ہیں، مسلمہ ہیں، اگر ہم ان پہ بھی وحدت اختیار کرنے کو تیار نہیں ہیں تو پھر اس دن کا انتظار کرو کہ اللہ کوئی اور قوم لے کے آئے جو اس کے لیے تیار ہو جائے۔ اللہ ان لوگوں کو لے کے آئے جو اس کے لیے تیار ہو جائے۔ تو یہ دوسرا کہ دین سے پھرنے والے لوگ کون سے ہیں، اور جو لوگ اس طرح کی معاملات کا شکار ہو جائیں گے، جن قوموں میں یہ صفات پیدا ہو جائیں گی کہ وہ اتباع رسول بھی نہیں کریں گے، آپس میں سخت ہو جائیں گے اور کفار پہ نرم ہو جائیں گے، جو اس طرح فرقے کا شکار ہو جائیں گے، تو اللہ ایسی قوم کو لے آئے گا کہ جو اتباع رسول کرے گی، اور جو آپس میں نرم ہوں گے اور کفار پہ سخت ہوں گے، جن کے درمیان وحدت ہوگی، محبت ہوگی، اخوت ہوگی۔ اب دوستان محترم، جو تیسری چیز ہے یجاہدون فی سبیل اللہ، کیا کرے گی وہ قوم جو اللہ لے کے آئے گا؟ اللہ کی راہ میں جدوجہد کرے گی، جہاد کرے گی۔ گویا جس قوم کو بدلا جا رہا ہے وہ اس کام سے آری ہو چکی ہوگی، وہ جہاد فی سبیل اللہ نہیں کر رہی ہوگی، تو اللہ ایسی قوم کو لے کے آئے گا جو جہاد فی سبیل اللہ کرے گی۔ تو کیا سمجھ آیا کہ جو تیسری صفت کسی قوم کی اللہ کو مطلوب ہے وہ ہے کہ وہ قوم جہاد فی سبیل اللہ کرنے والی، تزکیہ نفس کرنے والی نہیں، صبح شام ذکر و اذکار کرنے والی نہیں، تہجد گزار نہیں، بہت زیادہ زاہد اور متقی نہیں، اخلاقیات کے معراج کو پہنچی ہوئی قوم نہیں، اپنے آپ کو رگڑنے مانجنے والی نہیں درکار، جو محنتیں ہو رہی ہیں اس طرح کی قوم نہیں درکار، مغرب کی نکالی کرنے والی قوم نہیں درکار، آپس میں نفرت اور غیروں سے محبت کرنے والی قوم نہیں درکار۔
ایسی قوم درکار ہے جس کے اندر یہ تیسری صفت موجود. اللہ ایسی قوم کو لے آئے. اب یہ کیا ہے جہاد فی سبیل اللہ؟ یہ اللہ کی راہ میں جدوجہد کرنا کیا ہے؟ یہ جو چوتھی چیز ہے وہ اسی موضوع کا حصہ ہے کہ وہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈریں گے. اللہ کی راہ میں جدوجہد کریں گے اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈریں گے. اب جہاد کو عمومی طور پر قتال کے معنوں میں لیا جاتا ہے. یعنی کوئی ایسی قوم اللہ کو درکار نہیں ہے کہ جو پہلے دن سے ہی تلوار لے کے لوگوں کے پیچھے پڑ جائے. کیونکہ یہ جو جہاد فی سبیل اللہ کے ساتھ ہی آ گیا کہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈریں گے، تو یہ جنگ میں کون سی ملامت ہوتی ہے؟ قتال میں تو سیدھا قوم آپ کے سامنے ایک فریق ہے، دونوں طرف سے جنگ ہو رہی ہے، وہاں پہ کون سی ملامت ہوتی ہے؟ یہ جہاد فی سبیل اللہ میں جو جدوجہد اللہ کو درکار ہے. اب یہ جہاد فی سبیل اللہ کیا ہے؟ مختصر کروں گا کہ اللہ کے دین کو تخت پہ لانے کے لیے، غلبہ دین اسلام کے لیے، اللہ کی حاکمیت کے قیام کے لیے کی جانے والی جدوجہد جہاد فی سبیل اللہ. جو قوم یہ کر رہی ہوگی، اللہ کو ایسی قوم مطلوب ہے جو یہ کام کرے. اور پھر ظاہر ہے یہ ایک کٹھن مرحلہ ہوتا ہے، اس رستے میں مشکلات ہیں. اس جدوجہد کے دوران بڑی آپ کی حوصلہ شکنی ہوتی ہے. لوگ مخالفت کرتے ہیں، آپ کی ملامت کرتے ہیں، تانا زنی کرتے ہیں، اس جدوجہد سے آپ کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں. لوگوں نے تو انبیاء کو نہیں بخشا. اگر کوئی قوم یہ جدوجہد چھوڑ دے گی، اللہ کے دین کے غلبے کی جدوجہد چھوڑ دے گی، نظام مصطفیٰ کو تخت پہ لانے کی جدوجہد چھوڑ دے گی اور بزدلی کا شکار ہو جائے گی، ملامت کرنے والوں کی ملامت سے ڈر کے بیٹھ جائے گی، سہم کے بیٹھ جائے گی، تو اللہ کسی ایسی قوم کو لے آئے گا کہ جو اللہ کی راہ میں جدوجہد کرنے والی ہوگی، جو اللہ کے دین کو تخت پہ لانے کے لیے جان مال اور وقت لگانے والی ہوگی، جو اس راہ میں پیش مشکلات سے نہیں ڈرے گی. وہ ایسے لوگ ہوں گے جو کسی کی گالیوں کی پرواہ نہیں کریں گے. انہیں یہ ڈر نہیں ہوگا کہ برادری والے قبر کاٹ بند کر دیں، انہیں یہ ڈر نہیں ہوگا کہ اندر ڈال دیں گے، جیل میں بند کر دیں گے، انہیں یہ ڈر نہیں ہوگا کہ مار دیے جائیں گے. برسبیل تذکرہ، پچھلے دنوں ایک پوڈ کاسٹ میں سن رہا تھا ساحر ندیم صاحب کی اور ارشاد بٹی صاحب کی. اس پوری پوڈ کاسٹ سے میں نے نتیجہ یہ نکالا کہ یہ دو طرح کے مزاج ہیں ہمارے معاشرے میں. دو طرح کے مزاج ہیں. ایک وہی کہ جو غالب قومیں ہوتی ہیں، غالب قوموں کے اندر جو صفات ہوتی ہیں وہ شیرانہ صفات ہوتی ہیں، اور جو مغلوب قومیں ہوتی ہیں ان کے اندر جو صفات ہوتی ہیں وہ گوسفندانہ ہوتی ہیں. علامہ اقبال کا ایک نظم کے تناظر میں بات کر رہا ہوں، دین گوسفندی جو انہوں نے کہا کہ دو طرح کے مزاج ہیں، ایک شیر والا مزاج ہے اور ایک بکری والا مزاج. شیرانہ مزاج یہ ہے کہ یہ جو اس آیت مبارکہ میں بیان ہوا کہ اس ایک کاز کے لیے، اس مقصد کے لیے اٹھ کھڑے ہو جاؤ اور یہ نہ دیکھو کہ سامنے والا کتنا طاقتور ہے. کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہ ڈرو. یہ جدوجہد آپ پر فرض کر دی گئی ہے، آپ اس سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے، صرف اس وجہ سے کہ سامنے والا طاقتور، ملامت ہوگی، جیلوں میں ڈال دیں گے، مار دیے جائیں گے. یعنی اس کو خودکشی سمجھتے ہیں لوگ کہ اللہ کے دین کے غلبے کی بات نہ کی جائے، کیونکہ وہ بکری والا مزاج پیدا ہوگا. دیکھیں آج جو ہمارے معاشرے کا حال ہے، اس پہ اگر آپ نظر دوڑائیں تو ظاہر سی بات ہے کہ ہمارے پاس دو ہی حل ہیں. یا تو یہ جو ظلم ہو رہا ہے
یہ ظالمانہ نظام مسلط ہے، قسمت دری ہو رہی ہے، ظلم ہو رہا ہے، معاشی لحاظ سے استحصال ہو رہا ہے قوم کا، جان مال اور آبرو محفوظ نہیں ہے، کوئی عدل و انصاف کی بات نظام ہی نہیں ہے، یہاں کوئی قانون ہی نہیں ہے، چار دیواری کا تقدس پامال ہے، کوئی شخص محفوظ نہیں ہے، وہ اپنے آپ کو سیکیور فیل نہیں کر رہا اس معاشرے میں۔ تو اب دو ہی چیزیں ہیں، پوری دنیا کا اس وقت یہی ماحول ہے، ہر طرف ظلم چھایا ہوا ہے۔ تو جو مظلوم قوم ہے وہ دو طرح کی اس کے اندر مزاج ہو سکتے ہیں یا صفات ہو سکتے ہیں۔ ایک تو جو اس آیت مبارکہ میں بیان ہوئی کہ اس مقصد کے لیے ہم اٹھ کھڑے ہوں، اس ظلم کے خلاف ہم اٹھ کھڑے ہوں، نظام مصطفیٰ کو تخت پہ لانے کے لیے، اللہ کے دین کے غلبے کے لیے اٹھ کھڑے ہوں تاکہ وہ عادلانہ نظام قائم ہو، شیروں والی صفات پیدا کریں اپنے اندر جو اس مقصد کے لیے، جو اس کاز کے لیے درکار ہے۔ اسی لیے اللہ نے یہ صفات مانگی ہیں کہ بہادر لوگ درکار ہیں، نڈر لوگ درکار ہیں، شجاع لوگ درکار ہیں، جو اللہ کی خاطر اپنا سب کچھ کر گزرنے کے لیے تیار ہوں، وہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہ ڈریں، انہیں کسی قسم کا خوف لاق نہ ہو، وہ اپنے فرض کو فرض سمجھ کے ادا کریں۔ یہی تو تقاضے ہیں نا اللہ اور اس کے رسول سے محبت کے، یا زبانی دعوے کافی ہیں؟ تو جب ایک دعویٰ کیا ہے تو اس کے تقاضے پورے کرو، پھر یہ ڈر کیسا کہ قبر کاٹ بند ہو جائے گا، پھر یہ ڈر کیسا کہ اٹھا لیے جائیں گے، پھر یہ ڈر کیسا کہ مار دیے جائیں گے، پھر یہ کیسا ڈر کہ ملامت سننے کو ملے گی، لوگ اس طرف آ نہیں رہے۔ یہی تو بکری پن ہے، یہی وہ مزاج ہے گوسفندی، دین گوسفندی جسے اقبال نے کہا۔ خیر ہم تو کچھ نہیں کر سکتے، اب کیا ہو سکتا ہے؟ بس تزکیے کی دعوتیں شروع کر دو، قوم کو ڈائیورٹ کر دو اپنے اصل مقصد سے، جو چیزیں کسی قوم میں رب کو مطلوب ہے ان کی بات ہی نہ کرو، الٹا ان کی مخالفت کرو۔ جیسا ہمارے اکابرین کا آج مزاج ہے ویسا ہی انہوں نے قوم کا بنا دیا۔ ہر شخص ڈر رہا ہے، اپنے نظام کی بات کرتے ہوئے ڈر رہا ہے، اپنے دین کو تخت پہ لانے کی بات کی جائے تو ڈر رہا ہے، انسیکیور ہے وہ۔ تو یہ ہمارا اجتماعی طور پہ اس قوم کا حال ہو چکا ہے۔ تو ہمیں دوستان محترم بڑے مارکات اس دور میں درپیش ہیں۔ گو کہ ہم قوم کے سامنے ایک ایسا لائے عمل رکھ رہے ہیں کہ جو کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ ہم قوم میں یہی صفات پیدا کرنا چاہ رہے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں بیان کی ہے، وہی کاغ رکھ رہے ہیں جس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بھیجا ہے، وہی مشن اور مقصد رکھ رہے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا تھا، اور اس کو حاصل کرنے کے لیے جو صفات درکار ہیں ہم تو یہی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ قوم انہی صفات کی حامل ہو جائے۔ ہم اس قوم کے سامنے وہی دعوت رکھ رہے ہیں جس کے نتیجے میں یہ قوم اتباع رسول کر لے، ان کے درمیان محبت و اخوت پیدا ہو جائے، یہ وحدت اختیار کر لیں، ایک ہو جائیں اور مل کے جہاد فی سبیل اللہ کر سکیں۔ اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں۔ تو گو کہ ہم ایک پرامن جدوجہد، پہلی بات تو یہ ہے کہ جیسے بھی حالات ہو جائیں، جیسے بھی حالات ہو جائیں، جب ہم نے اس نبی کا کلمہ پڑھا ہے تو یہ چیز ہمارے اوپر فرض کر دی ہے، یہ اس کام کو ہم نے لے کے چلنا ہے۔ مجھے بتائیں اس میں کیا مشکل ہے کہ ہم آپس میں محبت کرنا شروع کر دیں، ہم آپس میں اخوت اور بھائی چارے کا مظاہرہ کریں، ہم وحدت اختیار کر لیں، ایک ہو جائیں، امت مسلمہ بن جائیں، اس فرقے اور پارٹی بازی سے نکل آئیں، کوئی مشکل نہیں ہے۔ اس کے لیے کوئی آپ کو مجبور نہیں کرتا کہ یہ ایسا کرو گے تو ہم، سب کے مفادات ہیں۔ ڈر صرف ان اپنے مفادات کا ہے کہ یہ جو ہم نے اثاثے بنا لیے، جو ہمارے اکابرین ہیں، یہ ضائع ہو جائیں گے، ہماری ساری محنت رائے گاں ہو جائے گی۔ نہیں تو کس نے روکا ہے؟ اور یہ جو پرامن ترین جدوجہد ہے اللہ کے دین کو تخت پہ لانے کی، یہ جو جہاد فی سبیل اللہ ہے، اول تو جیسے بھی حالات ہو جائیں، آپ کو ملامت ہو، زندان میں ڈالا جائے،
مار دیا جائے، جو کچھ بھی ہے، بحیثیت مسلمان آپ اس سے پیچھے تو نہیں ہٹ سکتے نا، اور اگر پیچھے ہٹو گے تو وہ اللہ نے فرما دیا دین سے پھرنا ہے۔ یہ ایمان والوں سے مخاطب ہو کے کہا کہ اگر تم اپنے دین سے پھر جاؤ گے، کیسے پھر جاؤ گے؟ یہ کام چھوڑ دو گے تو پھر دین کا دعویٰ کیسا؟ پھر تو جو دنیا میں ہمارا حال ہو رہا ہے ہم یہ ڈیزرو کرتے ہیں، مستحق ہیں ہم اس کے، اور آخرت میں بھی جب اللہ نے دنیا میں ایسی قوم اللہ کو مطلوب نہیں ہے، آخرت میں کیسے مطلوب ہوگی کہ وہ اسے جنت دے دے؟ تو یہ دنیا اور آخرت میں کامیابی کا پیمانہ اس آیت میں بیان کرتی ہے کہ یہ چیزیں مطلوب ہیں کسی قوم سے، یہ کام کرنے والی کوئی قوم ہو۔ تو دوستان محترم، ہمیں اس کاز کے لیے، اللہ کے دین کو تخت پہ لانے کے لیے سب کو مل کے وحدت، محبت اور اخوت کے ساتھ اکٹھے ہو کر جدوجہد کرنا ہوگی۔ یہ جو جہاد فی سبیل اللہ کہا گیا، اور سب کیسے مل سکتے ہیں وہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ امت مسلمہ کی تشکیل نو سے، کہ جو چیز ہمارے درمیان قدر مشترک ہے، مسلمہ ہے، متفقہ ہے، ہم اس پہ آ جائیں، وحدت اختیار کریں، اور سب مل کے کیا کریں؟ جہاد فی سبیل اللہ کریں۔ یہ جہاد فی سبیل اللہ کیا ہے؟ وہی اللہ کے دین کو تخت پہ لانے کے لیے اپنا مال لگانا، وقت لگانا، توانائیاں لگانا، صلاحیتیں لگانا، اور یہ بھی کوئی ایسا مشکل کام نہیں ہے جو آپ نہ کر رہے ہوں، آپ یہ سب کچھ فی سبیل الطاغوت کر رہے ہیں۔ آپ جس فرقے اور جس پارٹی کے ساتھ وابستہ ہیں، کیا اس کے اقتدار کے لیے آپ لوگوں کی باتیں نہیں سنتے؟ آپ اپنے پارٹی کے لیڈرز کا، اس کے نظریے کا دفاع نہیں کرتے؟ آپ کو یہ مارا پیٹا نہیں جاتا؟ آپ پہ گولیاں نہیں چلتی؟ آپ کو قید و صحبت کی مصیبتیں برداشت نہیں کرنا پڑتی؟ تو یہی سارا کچھ تو اللہ کے دین کو تخت پہ لانے کے لیے کرنا ہے۔ جو کام ادھر آپ تقسیم ہو کے متعدد گروہ میں، پارٹیوں میں ایک دوسرے کے خلاف نفرت کر رہے ہیں، وہی کام سب کو مل کے اللہ کے دین کے لیے کرنا ہے، وحدت اختیار کر کے کرنا ہے، نظام مصطفیٰ کو تخت پہ لانے کے لیے کرنا ہے۔ تو یہ سارے کام آج ہم نظام مصطفیٰ کے لیے نہیں کر رہے، ہم اپنی جماعتوں کے لیے کر رہے ہیں، اپنے لیڈرز کے لیے کر رہے ہیں۔ ہماری دعوت یہی ہے کہ آپ ہمارے لیے نہ کرو کچھ بھی، ہم کسی سے یہ نہیں کہتے کہ کوئی ہمیں ووٹ دے، ہم دین کو تخت پہ لے آئیں گے، ہم یہ بات نہیں کر رہے۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اس نظام سے نکل آئیں، اس نظام کے ساتھ کسی قسم کا جو آپ جہاد کر رہے ہیں، میں پھر وہی لفظ استعمال کروں، اور جو ملامت کرنے والوں کی ملامتیں سن رہے ہیں اور آپ کے ہاتھ بھی کچھ نہیں آ رہا، ماریں کھا رہے ہیں، بھائی اس نظام سے نکل آؤ، اپنے نظام کی طرف آ جاؤ، نظام مصطفیٰ کی طرف آ جاؤ، تاکہ ہم اپنے نظام کو اس نظام کے سامنے لا کھڑا کریں۔ ایک طرف نظام مصطفیٰ ہو، دوسری طرف جمہوریت ہو، تاکہ جو لوگ نظام مصطفیٰ چاہتے ہیں وہ سارے ایک طرف ہو جائیں، جو لوگ جمہوریت چاہتے ہیں وہ سارے ایک طرف ہو جائیں، دو نظاموں کے درمیان مقابلہ ہو۔ اس کی کیا صورت نکلے گی یہ وقت بتائے، لیکن آپ پہلے اپنے نظام کی طرف آئیں تو صحیح نا، وہ قوم تو بنے جو اللہ کو مطلوب اور مقصود ہے، کسی تصنع کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی ہم نے جمہوریت کو چھوڑ دیا، ہم آگے نظام مصطفیٰ کی طرف، اور یہ صرف فرض کرتے ہیں، وہ عملاً وہ اس کے لیے تیار نہیں۔ وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی بالفرض اگر ہم جمہوریت کو چھوڑ کے نظام مصطفیٰ کی طرف آ جائیں پھر کیا ہو؟ سبحان اللہ، کلمہ بھی پڑھتے ہیں، اللہ کو اپنا رب بھی کہتے ہیں، اللہ سے محبت کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، خاتم النبیین کی اتباع کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، اور پھر یہ فرض کرتے ہیں کہ اگر ہم جمہوریت کو چھوڑ کے نظام مصطفیٰ کی طرف آئیں۔
تو ان کو پھر جواب بھی ہم وہی کریں گے جو فرض کریں یہ ہوگا. جواب بھی فرضی سن لیں کہ اگر آپ جمہوریت کو چھوڑ کے، پہلے تو حقیقی جواب سن لیں کہ اگر آپ اس نظام جمہوریت کو چھوڑ کے نظام مصطفیٰ کی طرف آ جائیں، اگر آپ جو قوم اللہ کو مطلوب ہے اور مقصود ہے، جو اس آیت مبارکہ میں اللہ نے کسی قوم کی صفات بیان کی ہیں، اگر آپ ان کی طرف لوٹ آئیں تو آپ کو کسی قسم کے مصنوعی قسم کے طریقہ کار کی یا فرض کرنے کی ضرورت نہیں پڑے. ایسی قوم کے ساتھ اللہ کے وعدے ہیں کہ وہ اس کو غلبہ عطا کرے گا، ان کے پاؤں جما دے گا، وہ اقوام عالم کی امامت کرے گی. آپ اس طرف آئیں تو صحیح، آپ کو یہ فرض کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اگر آپ نظام مصطفیٰ کی طرف آ جائیں. اگر آپ اس نظام جمہوریت کو چھوڑ دیں اور جو مال وقت اور توانائیاں جو جہاد فی سبیل طاغوت آپ کر رہے ہیں، اگر آپ اس سے باز آ جائیں اور جہاد فی سبیل اللہ شروع کر دیں، یعنی نظام مصطفیٰ کے لیے جدوجہد شروع کر دیں، تو آپ کو یہ فرض کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ کل کیا ہوگا. لیکن اس کے باوجود ہمارا کام تو یہ ہے کہ آپ کا کوئی بہانہ باقی نہ رہے. ہم آپ کے سامنے ایک لائحہ عمل رکھ دیتے ہیں تو فرض کریں ہم اس سٹیج پہ پہنچ جاتے ہیں تو ایک طرف وہ لوگ ہوں گے جو نظام مصطفیٰ چاہتے ہیں، دوسری طرف جمہوریت. دونوں نظاموں کے درمیان مقابلہ ہوگا جسے ہم ریفرنڈم کہتے ہیں. اگر عوام نے نظام مصطفیٰ کے حق میں فیصلہ سنا دیا تو نظام مصطفیٰ آ جائے گا. اگر آپ نے عوام الناس نے جمہوریت کے حق میں فیصلہ سنایا کہ نہیں یہی نظام اچھا ہے، ہمیں یہی چاہیے، ہم نے مغرب کی اتباع کرنی ہے، ہم نے ایک دوسرے سے نفرت ہی کرنی ہے، گھر گھر میں تقسیم ہی پیدا کرنی ہے، تو آپ کی جمہوریت چلتی رہے. مجھے بتائیں اس سے بہتر لائحہ عمل آج کے دور میں کس کے پاس ہے کہ آپ ان لوگوں کے پیچھے چل رہے ہیں؟ ہم تو یہی کہہ رہے ہیں نا کہ نظام مصطفیٰ کی طرف آ جاؤ. کل اگر مال لگاؤ گے، وقت لگاؤ گے، توانائیاں لگاؤ گے تو ہمارے لیے نہیں لگاؤ گے بھائی، ہمارا کوئی ذاتی اجر نہیں ہے. آپ لگائیں گے نظام مصطفیٰ کے لیے، اسی کا اجر آپ کو ملنا ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. یہاں جہاں پہ ہم لگے ہوئے ہیں، جس دین جمہور کی آپ پیروی کر رہے ہیں، جو فی سبیل طاغوت آپ اپنا مال وقت اور توانائیاں صرف کر رہے ہیں، دنیا میں بھی آپ کے حصے میں ذلت آ رہی ہے، آخرت میں بھی آپ ذلیل و رسوا ہوں گے. لیکن وہاں پہ آپ یہ سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہیں، اپنے اپنے لیڈر کے لیے سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہیں، اپنی اپنی پارٹیوں کے لیے یہ جہاد فی سبیل طاغوت جو ہے یہ آپ کرنے کے لیے تیار ہیں، جہاد فی سبیل اللہ کرنے کے لیے تیار ہیں، نظام مصطفیٰ کے لیے آپ کرنے کے لیے تیار ہیں. ہم تو ان سب سے یہ کہہ رہے ہیں کہ آؤ، ہماری کوئی جاگیر نہیں ہے امت مسلمہ، آ جاؤ، آپ لوگ آ جاؤ آگے، لیکن اپنے لیے ووٹ نہ مانگو. اس نظام کے اندر رہ کے تبدیلی نہیں آ سکتی، یہ ہم پہ واضح ہو چکا. اپنی اپنی جماعتوں کے لیے ان کا ووٹ بینک نہ بڑھاؤ، اس سے کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. اس تفرقے اور پارٹی بازی سے نکلو، اس دین جمہور کو چھوڑ دو، اس کو ترک کر دو، اپنی توانائیاں فی سبیل الطاغوت ضائع نہ کرو، فی سبیل الطاغوت جہاد نہ کرو، آؤ فی سبیل اللہ جدوجہد کریں، جہاد فی سبیل اللہ کریں. اور اس کی فقط ایک ہی صورت ہے کہ کسی شخصیت یا پارٹی کی بجائے نظام مصطفیٰ کے لیے اپنا مال وقت اور توانائی لگاؤ. آؤ ہم سب اس مقصد کے لیے اکٹھے ہو جائیں اور وہ قوم بن جائیں جو خدا کو مقصود ہے اور مطلوب ہے، دیندار بن جائیں. جو آپ کے یہاں پیمانے ہیں دینداری کے، جو دعوتیں ہیں، میں خصوصاً اکابرین سے مخاطب کہ جو چیزیں آپ قوم کے اندر پیدا کرنا چاہ رہے ہیں، یا جیسی قوم آپ کو مطلوب اور مقصود ہے، اللہ کو ایسی قوم مطلوب اور مقصود نہیں. اللہ کو جیسی قوم مطلوب اور مقصود ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں بتا دی کہ مجھے ان صفات والی قوم چاہیے، اگر تم میں یہ نہیں ہوں گی تو میں ایسی قوم لے آؤں گا. لہذا اپنی جدوجہد کو جتنے بھی اکابرین ہیں میں ان سے مخاطب اس آیت مبارکہ کے تناظر میں دیکھیں کہ آپ قوم کو کیا بنانا چاہتے ہیں
آپ قوم کو کیا دینداری سکھا رہے ہیں اور اللہ کے یہاں دینداری کیا ہے اور دین سے پھرنا کیا ہے؟ آپ اس قوم سے کیا چاہتے ہیں اور اللہ اس قوم سے کیا چاہتے ہیں؟ اسی لیے دوستان محترم ہم صرف یہی کہتے ہیں کہ جو شخص بھی کلمہ پڑھتا ہے، جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، ہمیں یہی صفات اس سے مطلوب ہیں۔ ہم نے کبھی نہیں کہا کہ ہماری رکنیت سازی کے لیے تہجد گزار بندہ ہو، نمازیں 5 پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا، تہجد گزار ہے یا نہیں ہے، زاہد ہے، متقی ہے، پارسا ہے یا نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ کام اس کے لیے جو شخص تیار کہ اتباع رسول کرنے والا ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا جو مشن اور مقصد تھا اس کو لے کر چلنے کے لیے اگر وہ تیار ہے، اگر وہ اپنے مسلمان بھائیوں سے محبت کرنے کے لیے تیار ہے، اگر وہ اللہ کی راہ میں جان مال اور وقت لگانے کے لیے تیار ہے اور وہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی فکر کرنے نہیں کرتا، نڈر ہے اس کام کے لیے، تو وہ ہمارا مسلمان بھائی، وہ اس جدوجہد میں ہمارے ساتھ چل سکتا ہے، ہمیں اس سے کوئی مطلوب نہیں۔ اور ایسے ہی لوگ، ایسی ہی قوم، ایسی ہی اجتماعیت اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی درکار ہے۔ جس اجتماعیت میں یہ چیزیں نہیں ہیں، یہ صفات نہیں ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا کہ وہ اپنے دین سے پھر چکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس ارتداد سے بچائے اور ہماری قوم کو ہماری اس جدوجہد کے طفیل وہی قوم بنائے جس کے اندر یہ صفات ہوں، اور جو اس کے جو مقصد ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے ذمہ لگایا ہے، جو اس کے لیے کام آ سکے اور دنیا میں بھی سرخرو ہو سکے اور آخرت میں بھی سرخرو ہو سکے۔ وما علینا الا البلاغ۔